آلریڈی یہ عوام جو ہے فاٹا کا یہ بہت زیادہ اس نے مصیبتوں میں پڑا ہوا ہے، اور پچھلے 10-15 سال سے یہ اس سے بڑا اور کیا ہو سکتا ہے کہ میں کہوں گا کہ میرا اورکزئی ایجنسی جو ہے پچھلے 7 سال سے آئی ڈی پی ہے، اور میں سر جو یہاں کھڑا ہوں میں آج بھی آئی ڈی پی ہوں، میرا اس وقت بھی میرا گاؤں نہیں کھلا۔ اینی وے سر، جہاں تک علاقے کی ہی بات ہے تو نیچرلی ڈیورنڈ لائن بھی جو ہے وہ فاٹا میں ہی ہے۔ پالیسیز اس لیے اس قسم کی بنائے جائیں کہ وہ اس علاقے کو، یہ بہت نازک حالات سے گزر رہے ہیں یہ علاقہ، اور ویلکم ڈپٹی اسپیکر صاحب، تھینک یو۔ میں جاری رکھوں سر؟ جی جناب جاری رکھیں۔ تھینک یو۔ تو ان علاقوں کو یہ ڈیورنڈ لائن کا میں یہاں یہ کہوں گا کہ بیسیکلی اس علاقے کا، اس خطے کا بنیادی پرابلم جو ہے وہ جیو پولیٹیکل ہے۔ پرابلم کچھ اس قسم کا بن گیا کہ یہ لائن جو ہے یہ ہندو کش کی پہاڑیوں پر ہے، اور میں نے جو ذاتی طور پہ دیکھا ہے کہ اس لائن کے یا اس ہندو کش کی پہاڑی کے ایسٹرن سائڈ پر ایک ہی نعرہ چل رہا ہے، ایف سی آر ختم کرو، اور اس کے ویسٹرن سائڈ پہ، افغان سائڈ پہ نعرہ ہے ڈیورنڈ لائن نہیں مانتے۔ بس یہ سیاسی نعرے بن گئے ہیں۔ جو نعرے مار رہے ہیں اگر ان سے پوچھا جائے ایف سی آر کے بارے میں یا اس لائن کے بارے میں تو میں آپ کو یقین دلا سکتا ہوں کہ بہت کم لوگوں کو معلوم ہے، کئیوں کو بالکل اس بارے میں کسی قسم کا نالج نہیں ہے، لیکن یہ بس ایک سیاسی نعرے یہ بن گئے ہیں۔ جس طرح میں نے آپ سے کہا اس کا حل نکالنا بہت ضروری ہے، کیونکہ آلریڈی انفارچونیٹلی بارڈر مینجمنٹ کے کرنے کے چکر میں یہاں سکرمشز ہوئی ہیں دونوں ممالک کے بیچ میں، اس وقت بھی چل رہے ہیں، چاہے وہ تورخم ہو، پچھلے دنوں میں انگور اڈا میں، اور اسی طرح یہ بارڈر لائنز جو ہیں، یہ آؤٹ لیٹس ایگزٹس جو ہیں یہ کئی جگہ پہ ہیں، جگہ جگہ پہ ہر ایجنسیز میں ہیں۔ تو اس کے لیے ضروری ہے کہ اس کا حل جتنا جلدی ہو سکے اس کا حل نکالا جائے۔ دونوں ممالک کو چاہیے کہ وہ آپس میں بیٹھیں، اور اس کا ایک طریقہ یہ بھی ہے سر کہ الیکٹڈ لوگوں کو اور لوکل لوگوں کو ان میں انوالو کریں، تاکہ وہ اس کا، اور وہ بہت زیادہ میں آپ کو یقین دلا سکتا ہوں کہ وہ ہمارے لوگ صدیوں سے جو یہاں رہنے والے لوگ ہیں وہ اس کا حل جو ہے ان کے پاس ہے، اور وہ اس کا حل نکال لیں گے۔ ادروائز یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ صدیوں میں کبھی نہیں ہوا اور آج ہو رہا ہے؟ تو وجہ بیسیکلی مجھے اس وقت کے امیر کابل امیر عبد الرحمان کی میں پوری سٹیٹمنٹس اور اس پہ نہیں جاؤں گا، لیکن اس کی اس بات پہ مجھے یاد آ رہا ہے کہ مائنڈ یو ریمبر افغانس، کہ افغانستان از لائک اے گوٹ بٹوین ٹو پاورز، on one side is the Russian bear and on the other side is the British lion sitting in Delhi. جب تک till the balance of power is equal between them, the goat will be okay. But the moment the balance shifts to one side only, the goat will be shredded to pieces. بات یہ ہے سر، یہ گریٹ گیم کا حصہ چلا آ رہا ہے، اور یہ اسی کے وہ ہیں، ہمیں اوسان نہیں خطا کرنے چاہیے۔ کھلاڑی ذرا چینج ہو گئے ہیں، کہیں ایگل آ گئے ہیں، امریکن ایگل بیچ میں آ گئے ہیں، کہیں ڈریگن آ گئے ہیں ان کے، اور
چند جو ہیں وہ بیک فٹ پہ چلے گئے ہیں. ان سارے چکروں میں ہمیں حوصلہ نہیں خطا کرنا چاہیے, بٹ وی شوڈ ہیو اے پراپر تھنک ٹینک, اور وہ تھنک ٹینک جو ہے وہ اس کا حل انشاءاللہ نکال لیں گے. لیکن کیونکہ میں نے یہ بات اس لیے کہی کیونکہ مجھے احساس ہے کہ پاکستان میں ہم انفارچونیٹلی کئی سالوں سے جو ہم پالیسیز ہم چلا رہے ہیں اپنے ملک کے, وہ ہم ایڈہاکزم پہ چلاتے ہیں. حالات کو اسی وقت ایک واقعے پہ ہم اپنی پالیسی بدلتے ہیں اور اسی کے مطابق چینج لے آتے ہیں. ہماری پرماننٹ پالیسیز انفارچونیٹلی وی لیک ان اٹ. اور جو ممالک, جو ملک ترقی یافتہ ہو اور دنیا کے بڑے ممالک کے ساتھ جب مقابلے پہ اگر ان کا ارادہ ہے تو وہ ایڈہاکزم پہ پھر کبھی نہیں چلتے, وہ پرماننٹ پالیسیز پہ چلتے ہیں. میں سر ادھر یہ بھی کہتا چلوں کہ فار ایگزامپل انہی بارڈرز پر ویسے تو ایک طرف سے ہم نے انہی افغان بھائیوں کو اتنی کھلی چھٹی دی کہ وہ ملک کے ہر گلی کوچے میں وہ آباد ہوا, اور کاروبار وائز ایوری تھنگ وائز, یہاں تک کہ شناختی کارڈ تک لیے گئے. آن دی ادر ہینڈ جب ہم بند کرتے ہیں تو اس طریقے سے پھر بند کرتے ہیں کہ ان کو کہتے ہیں کہ ایمبیسی سے ویزا لے آؤ تو تب جا کر بند ہوگا. طورخم کی بات ہے, میرے سامنے MNA طورخم کے بیٹھے ہیں, دن میں